حاضری دینے سے پہلے، حاضری تو وہاں ہوتی ہے نا دربار پہ، حاضری دینے سے پہلے جب آپ گھر سے چلتے ہیں تو حاضری دینے کا جو وجہ ہے وہ آپ کے پاس ہوتی ہے، ورنہ تو کوئی چاہتا نہیں ہے نا کہ کسی کو کوئی انویٹیشن کارڈ تو نہیں آیا جاتا صاحب کی طرف سے کہ آپ آ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ حاضری دینے سے پہلے اس سوال کا جواب گھر میں مل جاتا ہے، پہلے وہاں جانے سے پہلے اس کا جواب مل چکا ہوتا ہے۔ یہ ایسا سوال ہے کہ آپ ابھی وہاں نہیں گئے تو جواب پہلے ہو گیا، یا تو آپ کے اندر اب کوئی ایسا خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کو کسان لیے چلتی ہے، یہ دعوت ہے فقیر کی کہ خود بخود ہی دعوت پیدا ہوگی کہ طبیعت جائے۔ اب میں نے جانتا نہیں ہوں کہ پاک شریف کہاں ہے، اچانک خیال آیا چلو آپ بھی چلو آپ بھی چلو، دل کر رہا ہے اور بلا وجہ ہی دل کر رہا ہے، تو گویا کہ وہاں جانے کی وجہ ڈھونڈنے سے پہلے وجہ بن گئی کہ آپ کی اپنی نیت۔ کبھی کچھ سوال ایسا ہو جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، غور پھر آپ رجوع کرتے ہو انشاءاللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا خیال آتا ہے اچانک ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ سوال وہاں لے جائیں، تو آپ سوال لے کے گئے۔ اور کبھی آپ کو ایک شرح نہیں کھل رہی کسی پوائنٹ کی، تو وہاں آپ جہاں بھی آپ کے ذہن میں بات آتی ہے وہاں، تو گویا کہ وہاں جانے کا سوال پہلے جواب شدہ ہوتا ہے۔ تو باقی جو دنیا کے طریقے ہیں، آپ گئے فاتحہ کہی، اگر مسجد پاس ہو تو دو نفل بدلے ہوئے حاضری کے بھی اس بزرگ کے نام لگا دیے، پھر فاتحہ کہی، پھر درود شریف پڑھا، پھر رجوع کیا، مراقبہ کیا، اور کیا روح سے کوئی مثال کی یا لطف داریاں کی، اور پھر کچھ انہوں نے کہا، کچھ آپ نے سنا، پھر کبھی سنا کبھی نہ سنا، پھر آپ آ گئے، یعنی کہ اپنی طرف سے کوئی بات کر کے آ گئے، اور جواب کچھ کا فوری مل جاتا ہے، کچھ کا جواب کچھ دیر کے بعد ملتا ہے۔ اس لیے آپ باقی ایک آدمی سے پوچھا کہ وہاں جا کے کیا کرتے ہو، کہتے میں وہاں جا کے اللہ کی ذکر کرتا رہتا ہوں۔ اب اللہ کا ذکر بزرگ کے آستانے پر کرنے سے بزرگ کی برکت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ذکر اللہ کا ہے لیکن اس مقام پر اللہ کا ذکر چونکہ اتنی کثرت سے ہو چکا ہوتا ہے کہ وہاں کی برکت جو ہے نا وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور بزرگ کی توجہ بھی شامل ہو جاتی ہے کہ ذکر اللہ کا۔ بزرگوں نے اللہ کی راہ دکھائی ہے، اپنی راہ نہیں دکھائی، بزرگوں کا یہی کمال ہے۔ جب آپ کو اللہ کی راہ تمنا ہو جائے، طلب ہو جائے، آپ بزرگ کے آستانے پر جاتے ہیں تو بزرگ بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طلب والا آدمی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب میں آیا ہے، اور اسی خیال میں آپ جاؤ درود شریف پڑھتے جا رہے ہو، بزرگ کی توجہ جو ہے وہ ساتھ مل جائے گی اور آپ کو راستہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اس نیت سے جائے۔ باقی ذاتی بہتر ہے کہ دنیاوی آرزوؤں کے سلسلے میں نہ ہی جایا جائے، دینی آرزو میں جایا جائے، خواہش عشق میں جایا جائے، تمنا درد میں جایا جائے، شب بیداری کے لیے جایا جائے، اور مقامات جو باطنی ہیں ان کے لیے جایا جائے، کہ جس طرح کھلا ہوا ان کا دفتر کے مکاشفات ہوتے ہیں، کشف معجوب ہے دادا صاحب کی کتاب ہے، تو آپ کے اندر جو حجابات ہیں آپ کو محسوس ہوتے ہیں کہ یہ حجاب نہیں کھل رہا، جس طرح دادا صاحب نے خود کتاب لکھا کہ میرا ایک حجاب نہیں کھل رہا تھا، میں فلاں آستانے پر حاضر ہوا، وہ حجاب کھل گیا، وہ جیسے ان کا چھلکے کا واقعہ خربوزوں کا۔ اس طرح جب آپ کو کوئی ایسا حجاب محسوس ہو آپ وہاں جاؤ، وہاں کئی کشادگی ہوگی، جس کے لیے آپ کو اجازت بھی ہے، آپ وہاں جائیں گے کہ کشادگی قلب ہو جائے گی، کیونکہ وہاں ایک اس مقام کا ایک اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہ دل کی جو ہے نا تنگی دور ہو جاتی ہے۔ باقی زندگی کی تنگی کا مجھے نہیں پتا کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی، زندگی تنگ ہو جاتی ہے جب آپ کی آرزو زیادہ ہو اور حاصل کم ہو، تنگ ہی تنگ ہے انسان۔ اگر تمنا ہی اتنی رکھو جتنا حاصل ہے تنگ نہیں ہوتا انسان، کم سے کم چیز میں گزارا کرنا سیکھ جاؤ تو تنگ نہیں ہوتا۔ اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کرو، آسان بات ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان پہ غور کرو تو بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے رات کو جاگ کر تو اگر وہ نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے بڑی کشادگی ہے، بہت کشادگی ہے۔ آپ کے طبیعت کے اندر ایک ہر انسان کو بھی غور کرے تو دین کے راستے پر چلتے وقت بھی ایک دنیا کا چور اندر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کسی وقت دین کا اگر راستہ مل گیا نا یہ میری دنیاوی آرزو پوری ہو جائے گی۔ اگر اس چور کو نکال دیا جائے، دین کا راستہ پیور دین کے راستے کے لیے کیا جائے تو وہ تمنائیں بھی خود بخود پوری ہو جائیں گی۔ تمنا رکھو نا اس راستے پر کم از کم، یہ میری نصیحت ہے کہ
یہ دیکھو تو جائز ضرورت ہے، بالکل جائز ہے، اور جائز تمنا ہے، بالکل جائز تمنا ہے. یہ بڑی دقت ہو رہی ہے، واقعی دقت ہو رہی ہے، لیکن اس کو آپ نکال دو دل سے. جب آپ دین کے راستے پر چلے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کو صرف اپنی عبادت کے طور پر آپ پڑھو کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کر رہے ہیں، پاک ذات، اس کی سبحان بیان کر رہے ہیں، اس کا آپ حمد بیان کر رہے ہو، اس کی پاکیزگی بیان کر رہے ہو. جب آپ پاکیزگی بیان کر رہے ہو تو وہاں سے طلب کرنے کی نیت چھوڑ دو کہ آپ کبھی اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے تو بالکل سوال ہی پورے کر دیجیے، سوال چھوڑ دیے جائیں اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سوالات آپ کے کہے بغیر. کوئی ضرورت ایسی ہے جو اللہ کو نہ پتہ ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہے تو آپ کا اس کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے تو آپ کا اللہ راضی ہے تو ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی اور کشادگی بھی ہو جائے گی، دین بھی اچھا ہو جائے گا، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، خود بخود ہی اچھا ہو جائے گی. آپ اس راستے پر کم از کم یکسو ہو کے چلا کرو. آپ ایسے میں بڑا اکثر ہوتا ہے کہ وہ گئے تو کچھ خرید کے لائے، وہ گئے کچھ دے کے لائے، وہ وہاں گئے تو وہاں کچھ اور ہی واقع ہو گیا. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. بس یہی زندگی میں آپ ہر روز سوچا کرو کہ آج کی رات ہم جا رہے ہیں نیند کے پاس. چلو نیند اور آخری نیند برابر ہی ہوتی ہے. آپ جب یہ سوچ رہے ہو کہ اب یہ نیند آ رہی ہے سونے سے پہلے کہ یا رب العالمین ہماری ذات سے، یہ میرے دم سے، میرے عمل سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مہربانی فرما اور معاف کر. آپ کا اکاؤنٹ صاف کر دینا چاہیے کہ یا رب العالمین کسی کو کوئی نقصان پہنچا، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی، میں نے کسی کے حق میں برا سوچا، کسی کو اور کوئی نقصان پہنچایا تو مجھے معاف فرما دے. کوئی حقوق مجھ سے رہ گئے مجھے معاف فرما دے. کسی بزرگ کا ادب ہم نے نہیں کیا ہمیں معاف فرما دے. اور میں اب مکمل طور پر راضی ہوں آپ کی دی ہوئی زندگی اس کی تمام مشکلات کے باوجود. آپ کی دی ہوئی زندگی جیسے آپ نے عطا فرمائی ہے میں اس پر راضی ہوں. اب اس میں دقتیں ہیں، زندگی میں دقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، لیکن میں مکمل طور پر راضی ہوں. اپنی رضا کا اطلاع ضرور کرنی ہے. ایک بار آپ یہ کہہ دو اللہ تعالیٰ کو کہ یا رب العالمین مجھ سے جو غلطی معاف فرماؤ، اور میں یقین سے تہ دل سے کہتا ہوں کہ آپ کی دی ہوئی زندگی پر میں مکمل طور پر راضی ہوں. اور جب آپ رضامندی ظاہر کر دو تو آپ کا تقاضا اور شکایت دونوں بند ہو گئے. دو کام چھوڑتے آپ کر لو کہ زندگی میں شکایت نہ کرو، زندگی میں تقاضا نہ کرو. بس یہ باتیں کھل گئے. چھوٹے چھوٹے دو لفظ ہے نا کہ جب اللہ کے سامنے دعا کرنے جاتے ہو تو شکایت نہ کرو کسی انسان کی. دیکھو کمال کر دیے یار تو بہتر جانتا ہے تو بڑی ذاتی کر دی، شکایت ہوگی نا. اور تقاضا دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو. یہ دو کام اگر آپ اپنی زندگی میں ٹھنڈی رفتار میں کر دو تو پھر آپ کی زندگی بہت ہی آسان ہو جائے. آپ اصل میں شکایت نکال دو جسے گلہ کہتے ہیں، اور تقاضا نکال دو. تقاضا کرتے 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 زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ختم بھی ہوتی جا رہی ہے. اس لیے پھر تقاضے کی عادت نہ گئی، جاتے جاتے ہی تقاضے آپ کرتے جا رہے ہو. او پچھلا سفر سے تقاضا شروع ہوا، اب اگلا سفر شروع ہو گیا. اس لیے تقاضے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ جو عطا فرما رہا ہے خود ہی عطا فرما رہا ہے. بینائی دیتا ہے آنکھ کو تو یہ اس کی مرضی ہے، نظارے دکھاتا ہے اس کی مرضی ہے، اور شکل عطا فرمائی ہے اس کی مرضی ہے. جو وہ کر رہا ہے یہ اس کی مرضی ہے، اور آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کی دین کو شکریہ کے ساتھ گزارنا ہے. بڑی ہمت اور سکون کے ساتھ گزار دو. بس یہی آپ کا انعام ہے اور یہی آپ کا حاصل ہے. اس کو چھوڑ ضرور جانا ہے آپ نے. اب اصل میں جب چیز کو چھوڑ جانا ہے، کیا اس لاش کو یا میت کو چھوڑ جانا ہے تو اس سے پہلے ڈیکوریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بتاؤ نا. جو چیز چھوڑ جانی ہے اس کو لمبا سجانے کی کیا بات ہے؟ یہ آپ کو یقین ہو جائے کہ چھوڑ جانا ہے تو پھر اس کو چھوڑنے کا انتظام رکھو. اور کس کے لیے چھوڑنا ہے؟ اس بنانے والے کے لیے چھوڑنا ہے. رجوع ادھر کر لو تو آپ کے لیے بے شمار کشادگیاں آ جائیں گی. آپ کا رجوع درست کر لو یا رب العالمین تیرے نام پر. کسی انسان کو صرف اللہ کے نام پر اگر اس کی غلطی آپ معاف کر دو، باپ ہو، بیٹا ہے کہ بیٹے سے کوئی غلطی ساتھ زیادہ ہو گئی تو باپ فی سبیل اللہ معاف کر دے، اپنا خون سمجھ کے آسانی ہوگی. بیٹا اپنا باپ سمجھ کے اور باپ کے آگے سر تسلیم خام کر دے بلکہ قلم کر دے، ہاں تو بیٹے کو آسانی ہوگی، باپ کو آسانی ہوگی. جب آپ والدین بنتے ہو تو پورے ڈکٹیٹر بنتے ہو آپ.
اور جب اولاد بنتے ہو تو پوری بغاوت آپ کرتے ہو، آگے پھر درمیان میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہ بات اگر اولاد جو ہے تابع دار بنو تو والدین جو ہے وہ محبت والے بنے، کہ یہ ایک آدمی ملا تھا ہمیں بڑا سخت، وہ اپنی تعریف کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا، میں تو قانون سناتا نہیں، تعریف کر رہا دیکھو میں ہم اتنے اچھے تھے، ہمارا زمانہ کتنا اچھا تھا، ہم لوگ بڑی خوبصورت زندگی گزارتے تھے، ہم سارے مل کے رہا کرتے تھے، ہمارے 7 بھائی تھے، ہم بڑے اچھے رہتے تھے۔ یہ جو بیٹا جو آپ کا شاگرد ہے یہ تو کہنا ہے نہیں مانتا میرا بیٹا، تو یہ تو اس کی دماغ ہی ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ ملتا نہیں ہے، بڑی اس کی مت۔ میں کہا دیکھو تم اپنے خاندان کی تعریف کر رہے، خاندان کی، اور خاندان کی تعریف میں اپنے ہی خاندان کی بدتریفی کر رہے، یہ بیٹا تمہارا خاندان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے خاندان میں اپنے ہی خون کے اوپر انسان جب اعتراض کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ یہ میں ہی ہوں، یعنی کہ یہ بھی میں ہی ہوں، تو میرا عمل، میرے اولاد کا عمل دراصل وہ بھی میرا عمل ہے۔ اب دعا کرو کہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان اللہ کی طرف جانے کے لیے تعاون پیدا ہو، اور یہ تعاون بڑا آسان ہے، اللہ تعالیٰ ذرا دل کشادہ کر لو نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سارا تعاون آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ کہ اولاد اور ماں باپ کا تعاون تو یہ تو بڑا قدیم تعاون ہے، حاصل ہو جائے گا، بہن بھائیوں کا تعاون حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں پہ غور کرو نا کہ رشتہ داریاں ہیں ان میں تعاون رہے، دوست ہے اس کی دوستی نبھانے کا تعاون ہو جائے، ایک کے ساتھ کسی کے ساتھ رعایت کر دی جائے، کسی کو بخش دیا جائے، کسی کے ساتھ مہربانی کر دی جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک بھی زندگی ہے نا آپ کے لیے آسانی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ باقی دین کے اندر کوئی اتنی دقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات سنو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہ دین جو عطا فرمایا تو پھر زندگی بھی عطا فرما دی۔ اگر بھوک نہ لگتی تو ہم سارے فرشتے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ اگر فرشتہ بنانا ہوتا تو بھوک نہ لگاتا۔ فرشتہ بنانا مقصود نہیں ہے، اس لیے فرشتہ بننے کی بات نہیں ہے۔ ایک بھوک آپ کو لگنے سے سارا نظام عالم کاروبار چل اٹھتا۔ اتنی سی آپ کے اندر فطرت ہے کہ بھوک لگ جاتی ہے ہر 10 گھنٹے کے بعد، 5 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد۔ اگر بھوک نہ لگے تو پھر نظام سارا ہی درم برم ہو جائے، نہ کوئی گاڑی چلنے کی بات ہے، نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی کاروبار ہے۔ یہ جو آپ محنتیں کرتے رہتے ہو، بڑی محنتیں، باہر بریک محنتیں، بڑی کشادہ محنتیں کرتے رہتے ہو، یہ اللہ کے دی ہوئی ایک صفت ہے، بھوک۔ کبھی یہ چہروں کی بھوک لگتی ہے، سفر کرتا ہے انسان، کبھی وجود کی بھوک لگتی ہے، کبھی نیند کی بھوک لگتی ہے، کبھی روحانی بھوک لگ جاتی ہے، پھر اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مہربانی کی ہیں آپ کے اوپر، ذرا سا بھی غور کرو ان کو۔ اب ان چیزوں کو جو صفات ہیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے ان کو دقت نہ بناؤ۔ بھوک ملی ہے اب پھر آپ اس کے لیے کمانے کے اندر ہی تو خیر شر ہے، کھانے میں خیر شر کو نہیں ہے۔ بھوکا آدمی کھائے گا جو ملا کھائے گا، اور کچھ بھی نہیں ملے گا تو نجائز کھائے گا، کیونکہ وہ تو وجود ہے نا اس کا۔ وہ کہتے ہیں نا جب مطلب مر رہا ہو بھوک سے تو پھر ہر وہ چیز جو منع کی گئی ہے وہ بھی کھا سکتا ہے، اب جائے نا۔ اب کمانے کے اندر جو ہے نا خیر شر ہے، زندگی کے اندر ہی خیر شر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی صفات پہ غور کرو کہ بھوک بھی اس نے لگائی ہے اور کمانے کا راستہ بھی اس نے بتایا، یہی تو زندگی ہے۔ یہ نہ ہوتا تو فرشتے تو اب تھے صحیح۔ اس لیے ان باتوں کو تو لطف کے ساتھ گزارو کہ یہ تھوڑا سا کمانا ہے اور اسی کے اندر آپ کی نیکی بدی ہے، اور اس میں امیر ہونے کے لیے نہیں کما رہے آپ، یہ تو نیکی بدی کے لیے کما رہے ہیں۔ پھر بات سمجھ لو بڑے غور سے، ہم کماتے ہیں دولت مند ہونے کے لیے، اور کمائی جو ہے نا یہ نیکی بدی کے لیے۔ کیا آپ اس میں جج کیے جا رہے ہو نیکی بدی، نیکی بدی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امیر ہونے کے لیے کما رہے ہیں، اور اتنا کما رہے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد رہ جائے، ہم کما کے دوزخ کی طرف نکل جائیں، اور بعد میں جنت کیا بنے گی اس کی۔ اس لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے جنت کی طرف جو ہے نا رجوع کراؤ، اپنے آپ کو نیکی کی طرف مائل کراؤ، نیکی کا راستہ اپنے آپ کو دکھاؤ، کمائیاں نیک ہوں، خرچ نیک ہوں، دعائیں نیک ہوں، اور آپ کے جو دوست نیک ہوں، آپ کا سفر نیک ہو، آپ کا انجام نیک ہو۔ اس پہ غور کرنا ہے، کوئی لمبے چوڑا کوئی دقت والی بات نہیں ہے اس میں۔